ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ہمیشہ سے پاکستان میں مقبول رہے ہیں، لیکن 2015 میں عسکری بغاوت کے خلاف کامیابی سے نبرد آزما ہونے کے بعد ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور بالخصوص ملک کی سنی آبادی انہیں اپنا ہیرو سمجھتی ہے اور بہت سو کو اردگان کی شخصیت میں ایک نجات دہندہ نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز، میم اور مضامین موجود ہیں جو ان توقعات کو ایک نئی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ 2023 میں سابقہ خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی بہت سی آزادیاں اور اختیارات واپس حاصل کر لے گا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص کر پٹرولیم نہیں نکال سکتا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کرے گا اور ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پہ اپنا دعویٰ کرے گا اور شاید سعودی عرب پہ دوبارہ ترکی کی حکومت ہوگی۔ بعض ویڈیوز اور مضامین میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2023 میں طیب اردگان صاحب خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ان امیدوں، دعووں اور توقعات کی حیثیت کیا ہے؟ 20ویں صدی کی تاریخ اور ترکی کی سیاست کا علم رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان افسانوں پر یقین کیے بیٹھی ہے اور یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر لگاتار شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو حقائق کیا ہیں؟ حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کے دوران اور فوراً بعد کی تاریخ، ڈپلومیسی اور معاہدات پر نظر ڈالنی ہوگی، اور اس کے بعد ترکی کے مقبول اور طاقتور صدر اردگان کے وژن 2023 پر ایک نظر ڈالنے سے اصل صورتحال واضح ہو جائے گی۔ 3 بنیادی حقائق۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین ہونے والے معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ معاہدے کا مکمل متن انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ترکی پہ معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں اور یہ ملک اپنی پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان دو معاہدات کے ایک اجمالی خاکے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتاترک نے جس معاہدے پہ دستخط کیا ہے وہ متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانی کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی، جسے اتاترک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اطالیہ کی فوج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا اور ایک نیا متوازن معاہدہ لوزان وجود میں آیا۔ معاہدہ سیورے 10 اگست 1920 کے اہم نکات۔ معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدات کا تعین کیا گیا ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے کم تھا۔ متعدد جزائر جیسے جزیرہ امبروز وغیرہ یونان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضے آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ ولایت عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، تیونس، الجزائر فرانس کے قبضے میں اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ آبنائے باسفورس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اس کمیشن کو ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا، اس کے افسر مغربی ملکوں سے لیے جانے والے قرار پائے۔ اسی کمیشن نے آبنائے باسفورس کا برائے نام محصول وصول کرنا تھا۔ ترکی کے تمام وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں ہوں گے۔ ترکی کا بجٹ انہیں طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں آئے گا۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ عثمانی سلطان 700 سے زائد محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان اہلکاروں کو صرف بندوق اور بعض کو مشین گنیں دی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ ترکی کی بحریہ کو صرف 6 ٹارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ فریگیٹ سے بھی چھوٹی بادبانی کشتی سلوپ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ عثمانی سلطان کو جنگی بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز ترکی کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود ہیں، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اتحادیوں کے بندرگاہوں پر اپنے خرچے پہ پہنچانے ہوں گے۔ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ترکی کوئی فضائیہ رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی ملازمت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار اور اسلحہ اپنے خرچ پر اتحادیوں کی بندرگاہوں تک پہنچانا ہوگا۔ اب ہم معاہدہ لوزان کے چیدہ نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ ترکی کی کامیاب جنگ آزادی اور خلافت کے خاتمے کے بعد اگست 2023 کو نافذ العمل ہوا۔ معاہدہ لوزان 24 اگست 1923 کے اہم نکات۔ یہ معاہدہ سیورے کے مقابلے میں مختصر تھا۔ اس میں صرف 143 دفعات شامل تھیں، جبکہ مؤخر الذکر معاہدہ سیورے میں 443 دفعات شامل تھیں۔ معاہدہ لوزان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں ہیں۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کی انفرادی مفادات، جائیدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں۔
معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کی اندرونی تجارت، معدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کے متعلق نہیں ہیں۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح ترکی نے سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی تسلیم کر لی۔ آبنائے باسفورس اور ڈارڈنیلز کو تمام ملکوں کی تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا، مگر یہ شک 1936 میں مونٹریکس کنونشن کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کنونشن میں ترک آبنائے مکمل طور پر ترکی کے عسکری اختیار میں آ چکے ہیں۔ اتحادیوں کی جاں بحق فوجیوں کی قبریں اور یادگاروں کے لیے ترکی نے جگہ مہیا کی۔ اس طرح اتحادی ملکوں میں اپنے لیے یہی حق حاصل کیا۔ اس طرح باقی دفعات کا تعلق ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کے احترام، کمپنیوں کے تجارتی حقوق، سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصہ، جرمنی، روس اور آسٹریا کے ساتھ برابری پر مبنی تعلقات پر ہے۔ اس مختصر موازنے سے یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ معاہدہ لوزان کا خلافت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو خواب بیچے جا رہے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ ترکی کا وژن 2023۔ اس وژن کے مطابق 2023 تک ترکی یہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے: دنیا کی 10 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونا، فی کس سالانہ آمدنی $25,000 تک لے کر جانا، مجموعی قومی پیداوار $2.6 ٹریلین تک لے کر جانا، سیاحت میں دنیا کے اولین 5 ملکوں میں شامل ہونا۔ یہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ان حقائق کے سامنے رکھنے سے ایک بے مقصد اور بیکار رومانس یا نوسٹالجیا کی آبیاری کرنے والی افواہوں کے زور میں کسی حد تک کمی آئے گی۔